الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم و کتابہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ شاعر اسلام نے لکھا ہے کہ شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے۔ شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے، مایوس نہ ہو اور ارادہ نہ بدل، مایوس نہ ہو اور ارادہ نہ بدل، تقدیر کسی وقت بدل سکتی ہے۔ مایوس نہ ہو اور ارادہ نہ بدل، تقدیر کسی وقت بدل سکتی ہے۔ حضرات، ہر عمل ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے کریں۔ یہ بچے نے 10 روپے دیے یا جو بھی کوئی مسجد میں دے، مدارس میں دے یا کسی عالم دین سے مصاحبہ کرے تو نیت یہ ہو اس عمل سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ جو بھی ہم عمل کریں للہیت کے ساتھ کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے اس عمل کو کہ بھئی کوئی یہ کہے گا کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، بہت انعام لٹایا، تو اس سے کچھ فیض حاصل نہیں ہوگا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہماری آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور دنیا میں بھی اس کے فیضیاب، اس سے ہمیں مستصاب ہوں گے، اس کے جو ہے فیض و برکات سے ہم مالا مال ہوں گے۔ تو ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں۔ شاعر نے لکھا ہے کہ دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے۔ دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے۔ مانا کہ پل صراط خطرناک ہے بہت، مانا کہ پل صراط خطرناک ہے بہت، ہم یا رسول کہہ کے اسے پار کریں گے، ہم یا رسول کہہ کے اسے پار کریں گے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کی جس آیت کو میں نے اپنے عنوان گفتگو بنایا، اس کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے سے پہلے اس کا مطلب، اس کا ٹرانسلیشن آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی آخر الزماں، خاتم پیغمبراں، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، گرتوں کو اٹھانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بیواؤں کو سہارا دینے والے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت آمینہ کے دلارے، ہم سب کے دلارے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک حدیث درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر آیت کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ عظمت والی رات ہے، اس میں ہم جو ہے کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ شہد کی مکھیوں سے پوچھا. آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن میرا سنانے کا جو مطلب ہے وہ کچھ اور ہے. کس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کی مکھی سے پوچھا, اے مکھی یہ بتا کہ تیرے اندر اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے, تیرے شہد میں اتنی مٹھاس کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب تو پھلوں کے رس لے کر کے آتی ہے تو کچھ پھلوں کے رس میٹھے ہوتے ہیں, کچھ کے کڑوے ہوتے ہیں, کچھ کے بکسے ہوتے ہیں, لیکن تیرا تو شہد بالکل میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے. اس میں اتنی مٹھاس کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو شہد کی مکھی آقا سے عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ, جب ہم اپنے گھر سے چمن تک جاتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. جب ہم پھلوں کے رس اپنے اندر جذب کرتے ہیں تب آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں, اور جب چمن سے اپنے چھتوں تک آتے ہیں, اپنے گھروں تک آتے ہیں, تب بھی آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں. اور جب اپنے شہد کو چھتوں کے اندر جمع کرتے ہیں جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں. یہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے تمام طرح کے جو ہے پھلوں کے رس کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے. یہ درود پاک کی برکت ہے. شہد کی مکھی آقا سے عرض کرتی ہے, یہ درود پاک کی برکت ہے جس کی برکت سے کڑوے اور رسیلے تمام طرح کے رس جو ہیں وہ مٹھاس میں بدل جاتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بھی اپنی زندگیوں میں مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھروں میں مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں, اپنے کاروبار میں مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے کاروبار میں بیٹھ کے بھی ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں, اس کی بے شمار برکتیں ہوں گی. اپنے گھروں پر درود پاک پڑھیں, اس سے ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا ہوں گی. اپنی دکان پر بیٹھ کر جو ہے درود پاک پڑھیں, اللہ رب العالمین درود پاک کی برکت سے ہماری دکان میں برکتیں عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ جب ہم درود پاک کے عادی بن جائیں گے, اللہ رب العالمین درود پاک کی برکت سے ہماری مغفرت بھی فرما دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت زیادہ فضائل رکھتا ہے. اس کے بے شمار فضائل ہیں, انہیں اگر بیان کیا جائے تو ساری رات ختم ہو جائے گی, لیکن درود پاک کے فضائل ختم نہیں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن شب برات, جشن شب برات, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ایک مرتبہ سبھی محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, شاعر اسلام نے لکھا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل جیسے آپ نے سنا ہوگا, جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ چھوٹا سا ہوتا تو اس کے ذمہ نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کوئی نیکی, کیونکہ اس کی پیدائش ابھی ہوئی ہے, اس کے نامہ اعمال ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے. تو وہ بچہ نہ تو جنتی ہے نہ جہنمی, کیونکہ اس کے تو عمل کی بنیاد ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. تو اسی لیے جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے, جب وہ اچھے عمل کرتا تو اچھے لکھ دیے جاتے ہیں, گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جاتے ہیں. اس لیے شاعر نے لکھا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, یعنی انسان نہ نوری ہوتا ہے نہ ناری ہوتا ہے, نہ جنتی ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے. لیکن آگے لکھا ہے کہ عمل چراغ ہے راہ نجات کے لے کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام آپ نے, تمام ہمارے امام صاحب نے اور تمام جتنے بھی کمیٹی کے حضرات ہیں, جتنے بھی اس بستی کے مسلمان ہیں, پیارے اسلامی بھائی, تمام نے محنت و مشقت کر کے اس پروگرام کو رکھا. اور سب سے بڑی بات کہ آپ حضرات نے اس مسجد کو جو ہے منزل مقصود تک پہنچایا. اس میں جو ہے کامیابی کی منزل یہ ہے کہ آپ نے اس پر چھت ڈلوا دی. اس سے پہلے کافی گہرائی تھی اس میں. یہ آپ کی محنتیں اور مشقت
مشقتیں ہیں، اور یہی محنتیں ہماری انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گی، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی مسجد بنواتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی ہمیں دنیا والے یہ کہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے مسجد بنوا دی یا فلاں آدمی نے بڑا چندہ دیا، نہیں، اللہ کی رضا شامل کرو، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ مسجد بنوائی ہے، تو جن جن نے اس میں حصہ لیا ہے یا حصہ نہ بھی لیا، اپنی محنت سے اس میں کام کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل ہمارا مقبول ہو گیا تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ مساجدیں قیامت تک باقی رہیں گی، اور قیامت میں یہ جتنی بھی مساجدیں ہیں تمام کی تمام آسمان پر اٹھا لی جائیں گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ باقی رہنے والے عمل ہیں، یہ عمل جو ہے یہ عمل ہمیں کرنے چاہیے، چھوٹے چھوٹے عمل ہمیں لگتے ہیں لیکن ایسے عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمل چراغ ہے راہ نجات کے، لیکن چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں، چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ رات عظمت والی ہے، برکت والی ہے اور مغفرت والی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ جو رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، بے شک، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ بے شک، جو اللہ کا بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت عظمت والی، برکت والی، مغفرت والی رات ہے، اس رات میں رو، گڑ گڑاؤ اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، اللہ ہماری تاکہ توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بیان نہیں کروں گا، لیکن جو ہے کچھ باتیں گوشے گزار کروں گا کہ اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، کہ اس رات کو ہمیں فضول گوئی میں گزارنا چاہیے یا عبادت خدا بندی میں گزارنا چاہیے۔ جی جی، ایک بات اور بتاؤں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی امام صاحب تو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، جو ہے انہوں نے تو محفل رکھ دی، پروگرام رکھ دیا، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر ذکر رسول سجایا جاتا ہے یا دین کی بات بتائی جاتی ہے جی، اور کسی کے دماغ میں کوئی دینی الجھن ہو، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، روزہ رکھنا نہیں آتا، زکوٰۃ دینا نہیں آتا، تو جو کوئی کسی کی دینی الجھن کو دور کر دیتا ہے، جو کوئی کسی کی دینی الجھن کو دور کر دیتا ہے، اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو کوئی ایسی مبارک راتوں میں اپنے قدموں سے ان محفلوں کی طرف جاتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عمل بھی نماز سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم نفل نماز ادا کرتے، تو یہ نفل نماز سے بہتر ہے کہ ہم دین کی بات سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ جی، بے شک، سبحان اللہ۔ بچے بہت زیادہ چہل قدمی کر رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کے سن لو۔ یہ صرف جو ہے محفل گاہ نہیں ہے بلکہ ایک مسجد بھی ہے، اس کا ادب سب سے پہلے بہت ضروری، اور جتنے بچے ہیں یہ نادان تو ہو لیکن تم اتنے بھی نادان نہیں ہو کہ تم مسجد کا ادب نہیں رکھ سکتے۔ جب اتنے نادان ہو تو اتنے نادان بچوں کو مسجد میں لانا نہیں چاہیے کہ جو اس کا ادب نہ رکھتے ہوں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ زیادہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، کس لیے؟ یوں منع فرمایا کہ وہ ادب نہیں رکھ سکتے اس کا، تو یہ محفل مسجد میں سجائی گئی ہے، تمہارے گھر میں نہیں، اس لیے اس مسجد کا ادب کرو۔ ہمارا نہ کر رہے کوئی نہیں، امام صاحب کا نہ کر رہے، اپنے بڑوں کا نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، لیکن مسجد کا تو کرو، یہ اللہ کا گھر ہے بھائی، سمجھ رہے ہو بات نا؟ تو جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی باہر باتوں میں مشغول ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں اور ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں، مسجد کا ادب کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت گاہ ہے، یہ عام انسانوں کی جگہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ایک خاص گھر مسجد ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو اسے ساتھ ہی ساتھ اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت بشر حافی اللہ کے ایک ولی، ولایت سے پہلے بہت بڑے جو ہے گناہگار تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ نے اسے ولی کامل بنا دیا تھا۔ حضرت بشر حافی اللہ کے مقدس ولی توبہ کرنے سے پہلے شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ جب کسی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو اسے کیسا اپنا محبوب بناتا ہے، یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائی، حضرت بشر حافی توبہ کرنے سے پہلے شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، بہت بڑا کاروبار تھا آپ کا، لاکھوں کا کاروبار آپ شراب سے کیا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ راستے سے گزر کر اپنے کارخانے یا فیکٹری کو جا رہے تھے، اپنے کاروبار کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ٹکڑا ملا کاغذ کا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا، جس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اپنی فیکٹری گئے اور اس ٹکڑے کو عطر سے معطر کر دیا، خوشبو لگائی اور بلند مقام پر رکھ دیا، اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کا نام تھا، اللہ کے بندے نے اللہ کے نام کی محبت میں عطر سے معطر کرنے کے بعد جب بلند مقام پر رکھا تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس علاقے کے جو ولی کامل تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ بشر کے پاس چلے جاؤ اور انہیں میرا پیغام سنا دو، کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ حضرات محترم، حضرت بشر حافی کے پاس اللہ کا بندہ جاتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر کے جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سلام عرض کیا ہے۔ حضرت بشر حافی جس وقت اللہ کا پیغام سننے کے لیے آئے تو اس وقت آپ ننگے پیر تھے۔ حضرات محترم، جب حضرت بشر حافی نے یہ سنا کہ پاک پروردگار عالم کا پیغام میرے پاس آیا ہے تو آپ ننگے پیر دوڑے چلے آئے اور اس دن ہی سے توبہ کی آپ نے، اور جب توبہ کی تو آپ نے جو ہے جتنے بھی شراب کا کاروبار تھا ساری شراب کو نالیوں میں بہا دیا۔ آج کا کوئی ہوتا اگر اللہ کے حکم کو مان بھی لیتا تو شراب کو نالیوں میں نہ بہاتا بلکہ بیچ دیتا کہ کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اللہ کے بندے کے دل میں جب اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے، جب اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے تو وہ کروڑوں کی سمپتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت بشر حافی نے سارے کاروبار کو ختم کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کے اتنے مقبول بندے بن گئے کہ پاک پروردگار عالم کا وہ بندہ جس راستے سے گزر کر جاتا تھا، جس راستے پہ وہ چلتا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے ولی کی محبت میں، اپنے نیک بندے کی محبت میں اس راستے پر جتنے جانور جایا کرتے تھے ان کو حکم دے دیا تھا کہ اس راستے پر جس پر میرا بشر گزرتا ہے اس راستے پہ کوئی جانور گوبر یا لید نہ کر دی، اس لیے تاکہ میرے ولی کا پیر پلید نہ ہو جائے، ناپاک نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ جب اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو یوں ہی فرماتا ہے اگر ہم اپنے اللہ سے محبت کریں گے تو کیوں نہ پروردگار ہم سے محبت فرمائے گا۔ اور اللہ پتہ کتنی محبت فرماتا اپنے بندوں سے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ جتنی 70 ماؤں کی محبت کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ کیوں؟ اور اس کی محبت کا ثبوت یہ کم ہے کیا؟ ہم لاکھ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، شرابیں ہم پی رہے ہیں، زنا ہم کر رہے ہیں، بدکاری ہم کر رہے ہیں، مکاری ہمارے اندر، کوئی سا گناہ ہے ایسا جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ اس سے پہلے کی نسلوں قوموں کو دیکھو، اس سے پہلی امتوں کو دیکھو، ان کے اندر اگر ایک غلط کام پیدا ہو جاتا، اگر کوئی شرابی قوم بن جاتی تو اللہ رب العالمین اسی گناہ کے عوض اسے خاکستر کر دیتا، نیست نابود کر دیتا۔ کسی کے اندر زناکاری کی لت پیدا ہو جاتی، اللہ اس قوم پر بھی عذاب الہی کو وارد فرما دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے محبوب کا کرم خاص یہ ہے
کہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی اس دنیا میں زندہ ہیں، حیات ہیں، یہ اللہ کے محبوب کا کرم ہے، ورنہ ہمارے اندر کون سا گناہ ایسا نہیں ہے؟ پہلی امتوں میں زناکاری ہوتی ہمارے اندر موجود ہے، شراب ہم پی رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، زاکہ زنی ہم کر رہے ہیں، رشوت ہمارے اندر، ہر گناہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت پھر بھی ہمارے اوپر موجود ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، خدا را اللہ اور اس کے رسول کے نیک بندے بن جاؤ، ہر برائی سے درکنار ہو جاؤ۔ جب تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر جب تم اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، اس سے پہلے تم نے چاہے کتنے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو، چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی گٹھری کو لے کر کے آؤ گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب تم آنے کے بعد اپنے گناہوں کو رکھو گے اور شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے ٹپکا دو گے، پاک پروردگار عالم کو تمہارے وہ قطرے اتنے پسندیدہ ہیں کہ 2 قطروں کے عوض تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس کی رحمت اس قدر بڑی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول، بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے قربان، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ اس کا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن وہی بندہ کوشش کر کے اپنے گناہوں کی جب معافی چاہتا ہے تو اللہ اسے مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیتا ہے۔ کس قدر مہربان ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر۔ پیارے اسلامی بھائیو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، اور چشم الفت سے طور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے۔ بے شک، اشعار جو ہیں آج کے معاشرے کے اوپر کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ کافی رات ہو چکی ہے اور آپ حضرات کو اور بھی عبادت اور ریاضت کرنی ہے، اور ہمارے جو مہمان حضرات اور بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے قاری عاصم محمد صاحب ہیں، اور حضرت ایک شاعر اسلام آئے ہوئے ہیں، ان کے نعتیہ کلام بھی سننے ہیں۔ ان اشعاروں کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ رسم بیاہ شادی کی سنت سے ہے الگ۔ آج جو شادی ہے نا بالکل سنت کے خلاف کی جا رہی ہے۔ رسم بیاہ شادی کی سنت سے ہے الگ، سچ تو یہ ہے نبی کی شریعت سے ہے الگ۔ اتنا ذلیل کر دیا ذلت کے کام نے، اتنا ذلیل کر دیا ذلت کے کام نے، بیٹا بھی ڈانس کرتا ہے ابا کے سامنے، اور دیتے رہیں گے ابا جو بیٹوں کو یوں ہی چانس، کل بیٹیاں بھی سڑکوں پر کرنے لگیں گی ڈانس۔ مسجد میں عورتوں کا جب آنا روا نہیں، مسجد میں عورتیں نہیں آتی ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، نہیں آتی ہیں نا، مسجد میں عورتوں کا جب آنا روا نہیں، فلموں میں ان کا جانا بتاؤ برا نہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو ساتھ میں سنیما ہال میں لے کر کے جاتا ہے، اسے برا نہیں لگتا۔ جب مسجد میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے مسجد میں تک آنے کے لیے عورتوں کو منع فرما دیا، آنے والے فیوچر کو دیکھ کر انہوں نے پہلے ہی آگاہ ہو گئے کہ بھئی مسجد میں عورتیں جائیں گی تو اس سے ماحول بگڑ سکتا ہے، تو سنیما ہالوں کو ہم اپنی عورتوں سے آباد کرا رہے ہیں۔ مسجد میں عورتوں کا جب آنا روا نہیں، فلموں میں ان کا جانا بتاؤ برا نہیں، لیکن یہ ان کی خطا نہیں، لیکن یہ ان کی خطا نہیں، مردوں کی ہے خطا کہ عورتوں کو آج جو بے پردگی عطا، ہرگز نہ میاں چڑھ کے انہیں سر پہ رہنے دو، یہ گھر کی زینتیں ہیں انہیں گھر میں رہنے دو۔
یہ گھر کی زینتیں ہیں، انہیں گھر میں رہنے دو، اور سن کر اذان جاتے نہیں ہیں خدا کے گھر، سن کر اذان جاتے نہیں ہیں خدا کے گھر، وقت نماز بیٹھے ہیں ٹی وی کو کھول کر، افسوس ہے کہ دین کا رستہ بھلا دیا، افسوس ہے کہ دین کا رستہ بھلا دیا، فلموں کے گانے یاد ہیں کلمہ بھلا دیا۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، پاک پروردگار اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ہم سب کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا اس رات کے صدقے ہم سب کے گناہوں خطاؤں کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔